وہ اللہ سے دعا مانگتے تھے. امام نے کہا یہ بہترین دعا ہے اولاد کی. رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین. تو جتنی دعائیں آپ کو مانگنا ہے مانگے بے شک الگ الگ، لیکن پہلی یا آخری دعا یہ امام کی ہو کہ یہ سب سے اہم دعا ہے کہ اس کے اندر ساری دعائیں آ گئیں. تو شب جمعہ بات جہاں سے شروع ہوئی تھی اس وقت بہت مختصر مجمع تھا، اس لیے ایک آدھ دفعہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں. ایک امام کی دعا ہے اور ایک ویسے ہی ہر دعا. اچھا، اب اس نوجوان کے واقعے میں دو بڑے مسئلے اس کے آئے تھے. ماں کا بھی مسئلہ تھا، وہ ہے صحت، دولت اور پھر اولاد. یہ بڑے مسئلے. اولاد کے حوالے سے ہمارے پاس دو تو بہت اہم حدیثیں اور ایک بہت اہم اصول میں جلدی بتاؤں گا، وہ لمبا واقعہ ہو جاتا ہے، لیکن دو بہت اہم. پانچویں امام کے پاس ایک صحابی آتا ہے اور ایک مغیرہ ابن شعبہ ابن مغیرہ، ایک اور صحابی، وہ والا نہیں جو دشمنان اہل بیت میں شامل. چھٹے امام کی بات، مولا اولاد چاہیے. میں بہت مختصر کر رہا ہوں تاکہ صرف ٹو دا پوائنٹ بات. تو پانچویں امام نے اس کو جو بتایا نسخہ وہ یہ کہ یہ والی دعا ضرور پڑھا کرو. اور چھٹے امام نے جو اس سے کہا کہ جب نماز، روزانہ کی نماز پڑھتے ہی ہو، مسئلہ آدمی یہ تو کہنے کی ضرورت نہیں. نماز کے بعد جب تم آخر کے سجدے میں جاتے ہو، نماز ختم کر کے تسبیح پڑھتے ہیں، پھر دعائیں مانگتے ہیں، پھر سجدہ شکر میں یہ پڑھا کرو. لیکن ان دونوں روایتوں میں ایک جملے کا فرق ہے. پہلی روایت میں امام نے فرمایا کہ روزانہ چاہے دن میں ایک مرتبہ صحیح یہ دعا پڑھا کرو. دوسری روایت میں ہے کہ تم اور تمہاری بیوی مل کر یہ دعا پڑھا کریں. تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو روزانہ ہے وہ شوہر کے لیے زیادہ ضروری، اور نماز کے بعد کے سجدہ شکرانے میں وہ جو اس کی دعائیں ہیں، الف الف یا اللہ یا ربا یا سیدہ، یہ خالی شکران للہ. اس کے ساتھ وہ کیا ہے؟ سورہ انبیاء کی آیت. حضرت زکریا بہت بوڑھے ہو گئے اور اب تک اولاد نہیں ہوئی. اور کیوں نہیں ہوئی؟ وہ سورہ مریم کے شروع میں ان کا جملہ ہے کہ بیوی بھی ان کی بانجھ تھی، لیکن ان کو ایک وارث چاہیے تھا. تو سورہ مریم میں واقعہ ہے، سورہ انبیاء میں حل ہے. وہ اللہ سے دعا مانگتے تھے. امام نے کہا یہ بہترین دعا ہے اولاد کی. رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین. بہت ہی مختصر، بہت ہی جامع اور آسان. سورہ انبیاء آیت نمبر 89 یاد نہ ہو تو 90 سمجھ لیجیے، اس سے ایک آیت پہلے. رب لا تذرنی فردا، اے خدا مجھے اکیلا نہ چھوڑنا. وانت خیر الوارثین، اور سب سے بہتر وارث و مالک تو ہی. اب امام دیکھیے اس کی وضاحت بھی کر رہے ہیں. خیر الوارثین پہ دعا مکمل. امام نے کہ فرمایا اس کے فوراً بات کیا، ایک مجلس اسی عشرے کی میں نے لفظ فے کو سمجھایا تھا. فے اس آیت کے بعد جو لفظ آیا ہے نا، فوراً اسی آیت فاستجبنا لہ، ایک فاستجبنا لہ ووہبنا لہ واصلحنا لہ. لہ مانے لہو مانے اس کے لیے. تین باتیں قرآن نے اس آیت کے بعد کہی، ہم نے اس کی دعا قبول کی. فاستجبنا لہ ووہبنا لہ، اور ہم نے اس کو ایک تحفہ دیا، ہبہ. وہ کیا ہے؟ ووہبنا لہ یحییٰ. دعا کے نتیجے میں ہم نے اس کو ووہبنا، ہبہ کیا، ہم نے تحفہ دیا یحییٰ. واصلحنا لہ زوجہ، اور اس کی بیوی میں جو خرابی تھی اس خرابی کو بھی ہم نے دور کیا. تو امام فرماتے اس دعا کے فوراً بعد فوراً لفظ فا ہے، فا کا مطلب ہی فوراً. تینوں باتیں اللہ کے دعا قبول ہوئی، اولاد ملی، اور جو بیوی میں خرابی اور کمی تھی، جو اولاد نہیں مل رہی تھی، اصلاح نام نے اس کی اصلاح کر دی، اس کو ٹھیک کر دیا. اولاد کے لیے امام فرماتے ہیں اس سے بہتر کوئی دعا نہیں ہے. دونوں راوی کہتے ہیں کہ واقعاً ایک سال کے اندر صاحب اولاد میں، بلکہ دوسرا تو کہتا ہے کہ مجھے ایک نہیں، پہلے سال بھی ایک بیٹا ملا، دوسرے سال بھی ایک بیٹا ملا، چونکہ امام کے حوالے سے ملا تھا. میں نے پہلے کا نام علی رکھا، دوسرے کا نام حسین رکھا. اولاد جن کا مسئلہ نہیں ہے یا جن کا الٹا مسئلہ ہے، بہت اولادیں ہو، کہتے ہیں بس کر اللہ، وہ تو اس کو بہت عام سا لیں گے. لیکن جن کے یہاں اولاد نہیں ہے ان سے پوچھ،